السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورہ پیر، کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وقال تعالى في مقام آخر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها۔ وقال تعالى في مقام آخر، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ اللہ رب العزت کی صفات، اس کے افعال اور اس کے اسما سے پروردگار کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس معرفت کی بدولت انسان اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب، اور اس کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے الکرم۔ اس کی بدولت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے۔ اتنی نعمتیں کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ تمہیں دے دیا جو تمہاری ضرورت تھی، جو تمہارا مطالبہ تھا، جو تم نے مانگا، بلکہ جو تم نے نہیں مانگا وہ بھی اللہ نے دے دیا ہے، اور اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو اس نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی نعمت، اس کے تعلق سے چند گزارشات آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ عمل پسند ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت کا وہ اعتراف کرے، اللہ رب العزت کی نعمت کو وہ یاد رکھے، اللہ رب العزت کی نعمت کو اس کی طرف منسوب کرے اور اپنے رب کا شکریہ بجا لاتا رہے۔ یہ دنیا کا بھی ایک اصول ہے، جب کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو انسان شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر کے الفاظ کے ذریعے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو کسی مشکل سے نکال دیا ہے، زندگی کے کسی موڑ پر، کسی جگہ پر کسی مشکل سے نکال دیا ہے، چاہے ایک دفعہ، وہ ہمیشہ اس کا احسان مند رہتا ہے۔ جب بھی ملاقات ہو، اس مشکل سے نکالے والے عمل کو چاہے سالوں گزر چکے ہوں، لیکن اپنا وہ احسان مند شخص وہ بھلاتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے۔ یہ ایک انسان کسی انسان کے ساتھ اس کے مطالبے پر یا اس کی زندگی کے کسی بھی موڑ پر مشکل سے جو نکالتا ہے، اس میں بھی حقیقت میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس انسان کا انسان شکریہ ادا کرتا ہے، اس کا احسان مند رہتا ہے، تو کیا کہنا اس رب العالمین کا جس نے انسان کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کا مربی ہے، اس پر بے شمار احسانات کرنے والا ہے، وافر مقدار میں اسے نعمتیں دینے والا ہے، اور ایسی نعمتیں رب العالمین فرماتا ہے فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس نے تم پر ایسی نعمتیں نچھاور کر دی ہیں، وہ نعمتیں چاہے ظاہر سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ باطن سے تعلق رکھتی ہوں، ہر طرح کی نعمت دی ہے۔ صرف وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے صرف وجود پر غور کر لو، زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی وہ نعمتیں جو ہمارے لیے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین اور آسمان کے اندر ساری نعمتوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے۔ ہم ان ساری نعمتوں کو چھوڑتے ہیں، صرف انسان اپنے وجود پر غور کر لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے وجود میں بھی ہم نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اگر تم غور کر لو اپنے محبت کی، اپنے رب کی عقیدت میں، محبت میں، تعظیم میں، اقرار توحید میں تم آگے نکل جاؤ گے، لیکن تم اپنے نفسوں پر غور نہیں کرتے۔ غور تو کریں، وہ نعمتیں جو پروردگار نے مجھ پر کی ہیں، میرے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں یا باطن سے؟ اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی نعمت دیکھیں، سانس ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سانس ہے، اس سانس میں بھی رب العالمین کی دو نعمتیں ہیں۔ ایک سانس کو لینا، اور پھر جو ہوا ہم نے اندر لی اس کو باہر نکالنا۔ جو سانس ہم لے رہے ہیں، اگر وہ ہوا باہر نہ نکلے تو بھی ایک مصیبت اور بیماری ہے، اور اگر سانس لینے کی جو اللہ رب العزت نے ایک آسانی رکھی ہے، بغیر کسی مشکل سے ہم سانس لے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو بھی، سو رہے ہیں تو بھی، اگر یہ سانس بند ہو جائے تو انسان اس دنیا میں جی نہیں سکتا۔ ہم اس نعمت کا کس قدر استعمال کرتے ہیں، ایک ایک لمحے ہم اس نعمت کا استعمال کر رہے ہیں۔
ایک وہ نعمت جو سانس لے رہے ہیں، دوسرا وہ جس ہوا کو باہر نکالیں. یہ دو نعمتیں ہر سیکنڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن پورا دن پوری رات گزر جاتی ہے، جس رب کی بے شمار نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، کبھی زبان پر الحمدللہ کا لفظ جاری نہ ہو، اس رب کے شکریہ کا کوئی جملہ جاری نہ ہو، اس کے سامنے اس پیشانی کو نہ جھکایا جائے، اس کی تعریف کے جملے ادا نہ کیے جائیں، اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کی ثنا نہ کی جائے، اس کے تعریفات کے اور ذکر اذکار کے وہ الفاظ جو ہمیں دیے وہ ادا نہ کیے جائیں، اس سے بڑھ کر محرومی اور بدنصیبی اس انسان کے لیے کوئی نہیں. اللہ نے وہ سب کچھ دیا ہے جو ہم نے مانگا نہیں، ہمارا وجود نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو قابل ذکر چیز ہی نہ تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے وجود بخشا ہے. یہ کس کا احسان ہے؟ ایک نطفے سے انسان معرض وجود میں آیا، 9 ماہ تک اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو نطفے سے پیدا ہوا ہے مادر رحم میں رکھا، اور پھر اسے زمین کے وجود پر اللہ نے اسے وجود بخشا. یہ رب کی نعمتیں ہیں جس کا ذکر اللہ نے یوں کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تمہیں تو کسی چیز کی خبر ہی نہ تھی، پھر ہم نے تمہیں کیا دیے؟ آنکھ دی، کان دیے، دل دیا. یہ ساری نعمتیں تم پر نچھاور کر دی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شاکر بن جاؤ. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. یا شکوہ ہو رہا ہے تمہیں پیدا کیا، تمہیں آنکھ بھی دی، تمہیں سماعت بھی دی، تمہیں بصارت بھی دی، تمہیں دل بھی دیا، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں. صبح شام اپنے وجود کے اندر ظاہر اور باطن اتنی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، رب کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے، اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، زبان پر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کا جملہ ادا نہیں ہوتا. یہ رب کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے اس طرز عمل کو کچھ یوں بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. انسان کی ناشکری، نعمتوں کے کثرت سے استعمال اور اس کی بے قدری اور اللہ کے سامنے نہ جھکنا، اس کے شکریہ کو نہ بجانا، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہاں ذکر کیا ہے. انداز بیان تو دیکھیں، اللہ نے انسان کی ناشکری کو بیان کرنے کے لیے دلیل دی ہے. یہ جو قسمیں ہیں اللہ نے کھائی ہیں، یہ قسمیں استدلالی ہیں، اللہ نے دلالت کے طور پر پیش کیا ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے تیز بھاگتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے چنگاریاں نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمنوں کی صفوں پر گھستے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، دوڑتے ہوئے مٹی کو اڑاتے ہیں، گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو کر ان کے لیے تہس نہس کا سبب بن جاتے ہیں. یہ قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. گھوڑوں کی قسمیں کھا کر انسان کی ناشکری کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے؟ فرمایا انسان تجھ سے بہتر تو یہ گھوڑا ہے، تو اس گھوڑے کا خالق نہیں ہے، تو نے اسے پیدا نہیں کیا، تو نے تو اس گھوڑے کو خریدا ہے چند پیسوں کے عوض، چند پیسوں سے خریدا ہے، اور وہ جو پیسے دیے وہ گھوڑے کو نہیں دیے، وہ گھوڑے کے سابقہ مالک کو دیے. اس گھوڑے کو کچھ نہیں ملا، تو نے تو صرف اسے چارہ دیا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. اس کے باوجود بھی اس گھوڑے کی وفاداری تو دیکھ،
یہ سردی کو نہیں دیکھتا، یہ گرمی کو نہیں دیکھتا، اس بات کو نہیں دیکھتا کہ میرے جسم پر کوئی لباس ہے یا نہیں، میرے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، طوفان ہے، آندھی ہے، سیلاب ہے، موسم کیسا، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مالک بیٹھتا ہے، اسے اشارہ کرتا ہے، وہ نکل پڑتا ہے، وہ دوڑتا ہے، میلوں دوڑتا ہے، سانس چڑھا ہوا ہے، لیکن مالک جب تک بیٹھا ہوا ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ وہ رات کو بھی چلتا ہے، وہ دن کو بھی چلتا ہے، وہ گرمی میں بھی چلتا ہے، وہ سردی میں بھی چلتا ہے، اور اتنا بھاگتا ہے کہ اس کے بھاگنے کا ذکر قرآن میں یوں کیا، اگر پتھر پر چلتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، زمین پر چلتا ہے مٹی والی تو مٹی کو اڑاتا ہوا چلتا ہے، اور جا کر صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، ان کی صفوں پر گھس جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے مالک نے اپنے دفاع کے لیے تلوار سے بچنے کے لیے زرہ پہن رکھی ہے، ڈھال موجود ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس مالک کا حکم ہے اور دشمن پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کئی گھوڑے میدان جنگ کے اندر ہی اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اپنے مالک کی خاطر۔ کئی گھوڑے زخموں سے دو چار ہونے کے باوجود بھی اپنے مالک کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے بھاگ دوڑتے ہیں۔ اتنا وفادار۔ پھر فرمایا انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ کیسے؟ گھوڑے سے وفاداری کو سیکھ، جس کا تو مالک اور خالق نہیں، جس کو تو نے پیسے نہیں دیے، جس کے صرف چارے کا انتظام کیا، وہ تو تیرا خالق ہے، وہ تو تیرا مالک ہے، وہ تو تجھے پیدا کرنے والا ہے، تیری زندگی کا ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، تجھے جو ضرورت تھی اس نے دی، تیرے وجود کے اندر اور باہر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری اس نے دی ہیں۔ گھوڑے سے تو کام لیتا ہے، وہ گھوڑا تیرے ہر کام آتا ہے، اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے، اس کی وفاداری کو دے دیکھ، اس گھوڑے سے سبق حاصل کر، تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان یقیناً، ڈبل تاکید ہے، ایک شروع میں ایک آخر میں، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر انسان گھوڑے کی وفاداری کا 100واں حصہ بھی، اگر گھوڑے کی وفاداری کا 100واں حصہ بھی اگر وہ اپنے اندر پیدا کر لے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کے تعلق سے، یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن 100واں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں شکریہ تو دور کی بات ہے، اس نعمت کی تذکیر بھی نہیں ہوتی، یہ نعمت یاد بھی نہیں ہوتی کہ یہ نعمت ہے۔ سانس لینے میں جب دشواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آنکھ چھنتی ہے، آنکھ میں کمزوری آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے دماغ کتنی بڑی نعمت ہے۔ گردے میں تکلیف ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے گردے کتنی بڑی نعمت ہے۔ خون کی سپلائی معطل ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ دل کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر یاد آتا ہے اللہ، کچھ لوگ تو ایسے بد نصیب ہیں انہیں اس موقع پر بھی رب کی یاد نہیں آتی۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا انسان تو خود اس بات کا شاہد ہے کہ وہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہے۔ ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، صبح اور شام ہر وقت نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے اس مسجد میں آنا، ذکر و اذکار کرنا، توحید کا اعتراف کرنا، عقیدت اور محبت اور تعظیم اس کے وجود کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو نعمت، سب سے پہلی چیز اس نعمت کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ جب نعمت یاد ہوگی تو پھر تین چیزیں پیدا ہوں گی۔ نعمت یاد ہوگی، اس نعمت کو نعمت سمجھیں گے تو تین چیزیں پیدا ہوں گی۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت کے شکریہ کا شوق، عبادت کا جذبہ، اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت، عقیدت اور اس کی توحید کا اقرار۔ تو یہ تینوں چیزیں نعمت کی تذکیر سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کامیابی کس میں ہے؟ رب کی نعمت کو یاد کرنے میں۔ اگر رب کی نعمت یاد ہوگی تو نتیجہ شکریہ، توحید کا اقرار، رب کی عبادت کا جذبہ، اور جب یہ تیجے پیدا ہو گئی تو فلاح یقینی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو نصیحت فرمائی ہے کہ تم اپنی قوم کو، خود بھی اور اپنی قوم کو یاد دلاؤ اللہ کی نعمتیں۔
اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی. نعمت کو یاد کرو. نعمت یاد ہوگی تو شکریہ کا شوق بڑھ چڑھ کر پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. کیا تجھے یتیم نہیں پایا پھر اس رب نے جگہ دی؟ اے پیغمبر تو راستے سے ناواقف تھا، تجھے اس نے راستہ دکھایا. اے پیغمبر تیرے پاس زندگی گزارنے کے لیے معاش نہیں تھا، اس نے تجھے غنی کر دیا. رب کی نعمتوں کو یاد کرو. غور کریں ہم بھی، ہماری زندگی میں وہ وقت جب ہم نہیں تھے ہمیں وجود بخشا. یہ وجود بخشنا یہ بھی نعمت، پھر اشرف المخلوق بنانا یہ بھی نعمت ہے، پھر بولنے کی طاقت دینا یہ بھی نعمت ہے، پھر اسلام کی نعمت سے نوازنا یہ بھی نعمت ہے، وجود کا صحیح سالم ہونا یہ بھی نعمت ہے، فقر و فاقے سے بچانا یہ بھی نعمت ہے، جسم کا صحت مند ہونا یہ بھی نعمت ہے، گھر کے اندر ضروریات کا پورا ہونا یہ بھی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے جب اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے تو نعمتوں کو یاد کر کے شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. ہود علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی، تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو رب العالمین نے نوح کے بعد تمہیں دی ہیں، جان نشین بنایا ہے زمین کا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں دی ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جب تمہاری تعداد کم تھی تو اللہ نے تمہیں بڑھا دیا. اس امت کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو اللہ تعالیٰ کا نعمت کا وہ وقت جب تمہاری بہت تعداد قلیل تھی. مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور تھے، رب العالمین نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. تم اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، جہنم کے کنارے پر تھے، جہنم سے نکال لیا. اس وقت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو پروردگار نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ تذکیر ہے. تذکیر اللہ نے اپنے انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو شکریہ کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا، بڑی تعریفات کے کلمات ہیں، ساتھ میں اللہ نے یہ کہا شاکرا لانعمی، اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. انہو کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ اپنے رب کے شاکر بندے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جب آپ سے یہ کہا گیا کیوں آپ صبح اور شام اپنے رب کی ایسی بندگی کرتے ہیں، راتوں کا اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ چکے ہیں، آپ کا جسم تھک چکا ہے، آپ کے پاؤں سوج چکے ہیں، اتنی عبادت کیوں ہے؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، جنت کی ابتدا آپ سے ہوگی، جنت کا افتتاح آپ نے کرنا ہے، پھر کیوں اتنی عبادت؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں. جس پر نعمتیں زیادہ ہوں، جسے نعمتیں کثرت سے یاد ہوں، اس کی عبادت کا کچھ منظر اس طرح ہوتا ہے، پھر دن اور رات اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے. تو یہ انداز تذکیر کا اس بات سے ہمارے لیے رہنما اصول ہے. اپنے وجود پر غور کریں، ظاہراً و باطناً، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کریں. اس یاد کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اس نعمت کی نسبت اپنے رب کی طرف کر دیں. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ تو مجھے آزمانا چاہتا ہے نعمت دے کر، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. ہر
हर नेमत इस लिए है कि रब मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, मेरा ये बंदा मेरा शुक्रिया अदा करता है या ना शुक्रिया करता है। शुक्रिया का तरीका क्या है? नेमत को याद रखें, नेमत की निस्बत बस अल्लाह की तरफ करें, उस नेमत का इजहार करें और उस नेमत का आपके वजूद पर असर होना चाहिए और उस नेमत के इस्तेमाल पर अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यारिफूना निअमत अल्लाह थुम्मा युनकिरूनहा, उन कुफ्फार की तरह ना बन जाएं जो अल्लाह की नेमतों को जान कर भी, पहचान कर भी, मान कर भी उस नेमत का इनकार करते हैं। इनकार कैसे करते हैं? उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते, उस नेमत पर अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं करते। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल का एक वाकया बड़ा ही नसीहत आमोज इस नेमत के ताल्लुक से, इस आजमाइश के ताल्लुक से हमारे सामने रखा है। हम में से हर शख्स इस वाकये पर गौर करने के बाद अपनी जिंदगी के लिए एक उसूल मुरतब कर ले। नेमत के आ जाने के बाद, मिल जाने के बाद मेरी जिंदगी में मेरा तर्द अमल क्या होता है? अबू हुरैरा फरमाते हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल के 3 आदमियों का इम्तिहान लिया। एक कोढ़ बीमारी वाला, जिस्म में धब्बे हैं, चेहरे पर धब्बे हैं, दूसरा जिसके सर पर बाल नहीं है और तीसरा जो नाबीना है। मुसीबत भी एक इम्तिहान है, नेमत का मिल जाना यह भी इम्तिहान होता है। अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को भेजा इंसानी शक्ल में। सबसे पहले वो फरिश्ता पहुंचता है एक इंसानी शक्ल में ऐसे शख्स के पास जो जिस्म में अबरस यानी कोढ़ की बीमारी के अंदर मुब्तला है, पूरा जिस्म धब्बों से भरा हुआ है और लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते, दूर रहते हैं उससे। उससे कहा, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं तुम्हें वो अता करूंगा। उसने कहा कि इस वक्त मेरा मसला यह है, मेरा जिस्म धब्बों से भरा हुआ है, बीमारी में मुब्तला हूं, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरे जिस्म को सही कर दिया जाए, बस मुझे इस नेमत की जरूरत है। हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से उसे सेहत जैसी नेमत मिल गई, ठीक हो गया। कहा माल की जरूरत है, कौन सा माल पसंद है? कहा मुझे ऊंटनियों से बड़ी मोहब्बत है। एक ऊंटनी दे दी, हामला 10 महीने की हामला ऊंटनी दे दी, ये ले लो, और वो चला गया। दूसरे शख्स के पास आया जिसके सर पर बाल नहीं थे। मुलाकात हुई, आपको क्या चाहिए, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं? कहा मेरे सर पर बाल नहीं है, जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते, अपने साथ नहीं बिठाते, अपनी मजलिस में बैठने की इजाजत नहीं देते। मैं चाहता हूं लोगों की नफरत का जो सबब है बाल का ना होना, इसे खत्म कर दिया जाए। सर पर हाथ फेरा, उसे अल्लाह की तरफ से बाल मिल गए। कौन से माल को पसंद करते हो? कहा गाय से बड़ी मोहब्बत है, उसे भी गाय दे दी गई, हामला। तीसरे शख्स के पास है जो नाबीना था, मुलाकात हुई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, तुम्हें इस वक्त कौन सी नेमत ज्यादा पसंद है? कहा मैं दुनिया में अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के इन नज़ारों को जो अल्लाह ने दुनिया में रखे हैं मैं देखना चाहता हूं। मेरी आंख नहीं, आंख में बिनाई नहीं है, ये बिनाई मुझे दे दी जाए। आंख पर हाथ फेरा, अल्लाह के इज़्न से बिनाई मिल गई। कौन सा माल पसंद करते हो? कहा बकरियों से बड़ी मोहब्बत है, एक बच्चा जनने वाली बकरी दे दी गई। जिंदगी यूं गुजरती रही, अल्लाह ने बड़ी बरकतें दी। एक के पास ऊंटनियों का बाड़ा है, दूसरे के पास गाय का बाड़ा है और तीसरे के पास बकरियों का बाड़ा है। बरकतें ही बरकतें। दुआ कर दी थी बरकत की। अरसे दराज के बाद जब अल्लाह ने चाहा, इम्तिहान के लिए दोबारा भेजा उस फरिश्ते को, उसी इंसानी शक्ल में, उसी इंसानी शक्ल में, ताकि याद आएगा कि नहीं कि ये वो इंसान है जिसने हमारी मदद की थी। आकर मुलाकात की, मैं मुसाफिर हूं, मैं एक मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, मेरे पास सवारी नहीं है,
مجھے سواری دے دی جائے، اللہ کے بعد میرے اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، آپ میری مدد کریں۔ کیا کہا؟ جس کو ماضی یاد نہیں ہوتا، جو اللہ کے انعامات کو بھلا بیٹھتا ہے، اس کی زبان پر نکلنے والا بدبودار جملہ ایسا ہوتا ہے، والحقوق کثیرہ، مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر بڑے حقوق ہیں، میں نہیں خرچ کرتا مسجد میں نہیں خرچ کر سکتا مدرسے کے لیے، میں یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، میرے اپنے بڑے کام ہیں، میری اپنی بڑی مجبوریاں ہیں، میری اپنی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر موت آتی ہے۔ اس فرشتے نے یاد دلایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تمہیں تمہارا وہ ماضی یاد نہیں جب تم اس ابرس کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات دی اور تمہاری اونٹنی کے ذریعے مدد کی تھی۔ کیا جملہ ادا کیا؟ جو جملہ ادا ہوتا ہے، ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، تم کیا بات کرتے ہو، میں تو آبا و اجداد سے امیر چلا رہا ہوں، میرا باپ امیر، میرا دادا امیر، میرا پردادا امیر، یہ جائیداد ہماری آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، مجھ پر ایسا دور نہیں آیا، لہذا میں نہیں دے سکتا۔ جواب دے دیا، جاتے ہوئے دعا کی، اے پروردگار اس انسان کا جو ماضی تھا اسے اس ماضی میں واپس لوٹا دے، اس کی جو حالت پہلے تھی اللہ اس کو وہی حالت عطا فرما دے۔ جو نعمت کو یاد نہیں کرتا، نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جب اللہ کے دین کو اس کی ضرورت ہو وہ نہیں نکلتا، تو اللہ تعالیٰ اس ناقدر انسان سے، ناشکر انسان سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اسی لمحے پورے باڑے میں موجود اونٹنیوں کو اللہ نے ایک ہی لمحے موت دے دی، اور اس انسان کے جسم پر جو حزن آیا تھا اللہ نے اس حزن کو واپس چھین لیا اور بیماری سے آلود اس کے جسم کو بنا دیا۔ نعمت کے چھننے کے بعد اب یاد آتا ہے انسان کو، کاش میں خرچ کر دیتا، اے پروردگار ایک موقع دے دے، اے پروردگار میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے جب موقع چھن جاتا ہے تو پھر اللہ وہ موقع دوبارہ نہیں دیتا۔ دوسرے کے پاس جس کے سر پر بال نہیں تھے اسی شکل میں اس کے پاس آیا، میں ایک منزل تک جانا چاہتا ہوں، میرے پاس وسائل ختم ہو چکے ہیں، مجھے ایک گائے چاہیے، اللہ رب العزت کی مدد کے بعد آپ میرا سہارا ہیں، آپ میری مدد کر دیجئے، اس لیے کہ میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے تعاون کا محتاج ہوں۔ وہی جملہ والحقوق کثیرہ، بڑی ذمہ داریاں، میرے گھر کے اندر بڑی ذمہ داریاں، میں نے فلاں فلاں کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ والحقوق کثیرہ، کیا تمہیں یاد نہیں تم وہی انسان ہو جس کے سر پر بال نہیں تھے اور مال مویشی کے تعلق سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ کہا کہ تم جو جملہ ادا کر رہے ہو یہ غلط ہے، بلکہ ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، اس مال کا میں وارث بنا ہوں آبا و اجداد سے، باپ دادا سے اس کا وارث بنوا رہا ہوں، باپ بھی امیر، دادا بھی امیر، پردادا بھی، نسل امیر ہیں، خاندانی امیر، نہ میں بیمار تھا نہ میں فقیر تھا۔ کہا تمہیں یاد نہیں آتا، تو میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اے پروردگار اسے اس کی پہلی حالت میں واپس لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بال کی نعمت چھین لی، وہ جو باڑا بھرا ہوا تھا گائے سے بیل سے اللہ نے آنن فانن ختم کر دیا۔ ایک ہی لمحے امیر سے غریب بن گیا۔ جسے غریب سے امیر بننا یاد نہ ہو، اس پر شکریہ ادا کرنا یاد نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس امیر کو لمحے میں غریب بنا دیتا ہے۔ تیسرے کے پاس جو نابینا تھا کہ میں اپنے منزل تک جانا چاہتا ہوں اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ کی مدد کے بعد آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، میرے ساتھ تعاون کر دیجئے۔ اس شخص کی زبان سے نکلنے والا جملہ سنیے کہ اللہ کی قسم یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا ہے۔
میں ضرورت مند تھا، میرے پاس نہیں تھا، اس نے میری مدد کی. آج تمہیں ضرورت ہے، یہ ہے میرا باڑا بکریوں کا، اس میں چلے جاؤ، جتنی بکریاں چاہیے، جتنی تمہیں ضرورت ہے ساری لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی عطا ہے، اللہ نے میری مدد کی تھی، آج تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو یہ لے جاؤ جتنی ضرورت ہے. اس فرشتے نے اس راز کو کھول دیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ نے تم تینوں کا امتحان لیا تھا، تمہارے 2 بھائی فیل ہو گئے، اپنے رب کی نعمت کو یاد نہیں کیا، شکریہ ادا نہیں کیا. ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس مال کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ مال تمہارے پاس ہی رہے گا. اللہ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے. تمہارے ان 2 بھائیوں کو اللہ نے ناکام کر دیا. یہ حدیث سبق دیتی ہے. سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ کسی نعمت کا نہ ہونا یہ انسان کو صبر کی، حوصلے کی، ہمت کی تعلیم دیتا ہے. کیونکہ شریعت کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں، کسی مشکل میں انسان پھنس جائے تو صبر کرے، اور اگر نعمت مل جائے تو اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے. اس نابینا انسان نے صبر کیا تھا، نعمت ملی، شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی. ان 2 نے اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس امتحان میں ناکامی اس طرح کی کہ شکریہ ادا نہیں کیا، اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنے آباء و اجداد کی طرف کر دی. اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی. ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کے دین کو، اس کے بندوں کو ضرورت ہے تو ہم خرچ کرتے ہیں. جب اس طرح کی ناقدری کی اللہ نے وہ نعمت چھین لی. اللہ دینے پر بھی قادر ہے، چھیننے بھی قادر ہے. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو گے، شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے لازیدنکم، ہم تمہیں اور بڑھا کر دیں گے. اور اگر تم ناکفری کرو گے، ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، ان عذاب ربی لشدید، میرے رب کا عذاب بڑا شدید ہے. تو یہ کفران نعمت اور شکران نعمت ہے. جب اللہ کی نعمت مال کی صورت میں موجود ہے، اور جب بھی دین کو، اللہ کے بندوں کو اس مال کی ضرورت ہو، خرچ کر دیجئے. اس نعمت کی بقا، اس نعمت میں زیادتی، اس نعمت میں برکت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہی آتی ہے. اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ جس انسان کا دل بڑا ہو، اللہ کی نعمت یاد ہو، اس کی عطا یاد ہو، تو اللہ مدد ایسے کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث، ایک شخص جا رہا ہے، عجیب منظر دیکھا، بادلوں سے آواز آئی، کوئی بادل کو کہہ رہا ہے جاؤ جا کر فلاں کے باغ کو سیراب کر کے آ جاؤ. وہ شخص رکتا ہے، بادل کی طرف دیکھتا ہے، بادل کہاں جاتے ہیں، بادل کا پیچھا کیا، بادل ایک نالی پر جا کر برسنے لگا. اس نالی سے پانی ایک طرف جاتا ہے، وہ اس نالی کی طرف گیا جہاں ایک آدمی اپنے کدالی کے ذریعے اس پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا تھا. اسے پوچھا اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں کے اندر سے آواز کی صورت میں اس نے سنا تھا کہ نام تو وہی ہے. کہا تم کیا کرتے ہو؟ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بادلوں سے میں نے تمہاری آواز سنی ہے، کوئی ذات ہے جو بادل کو حکم دے رہی تھی جاؤ جا کر فلاں کے باغ کو سیراب کر کے آؤ، اس کی پیاس کو بجھا کر آ جاؤ. تم کیا کرتے ہو؟ کہا تم نے پوچھ لیا ہے تو اس راز کو کھول دیتا ہوں. میرا یہ باغ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے، جب اس کا پھل آتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ اس باغ کے لیے، اور تیسرا حصہ میں غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، ضرورت مند کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہوں. فرمایا یہی وہ عمل ہے جس عمل کی بدولت اللہ رب العزت خاص توفیق کے ساتھ تمہارے لیے اس پانی کا انتظام فرما رہا ہے. کسی اور باغ کو سیراب کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف ان تمام باغوں کے بیچ میں تمہارے باغ کی حفاظت کر رہا ہے اللہ، اور اسے پانی سے سیراب کر رہا ہے. اللہ کی غیبی مدد آتی ہے ایسے انسان کے لیے جو اللہ رب العزت کی نعمت مال کو یاد رکھے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا رہتا ہے. کتنی زبردست حدیث ہے وہ
ہم سمجھتے ہیں خزانے ہوں تو ہم سمجھیں مال ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں تو مال ہے، اچھا گھر ہو تو مال کہتے ہیں، پھر اسے مالدار کہتے ہیں۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ اور عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جو انسان صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس حالت میں صبح کرتا ہے، گھر والوں کے اندر امن اور سلامتی ہے، گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے، جسم عافیت والا ہے، گھر میں سلامتی ہے، ایک وقت کا کھانا موجود ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ دنیا کے خزانے اسے عطا کر دیے گئے، دنیا اسے سمیٹ کر دے دی گئی ہے، یہ دنیا کا امیر انسان ہے۔ جو انسان رب کا شاکر ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا احساس ایسے کرتا ہے، اس لیے ہمیں اصول سکھایا گیا ہے، رب کی نعمت کو یاد کرنا چاہتے ہو تو انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اسے دیکھو جو نعمتوں کے تعلق سے تم سے کم ہے، اسے مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہے۔ آج اگر پیدل چلنے کی طاقت ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو چلنے کی طاقت سے اللہ نے محروم کر دیا ہے، آج اگر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نعمت پر شکریہ ادا کریں۔ آج ایسے لوگ کثیر تعداد میں ہیں جن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیسے ایسے لوگ ہیں جو دل کے بیماری میں مبتلا ہیں، جو گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو دماغ کی بیماری میں مبتلا ہیں، پھپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، جگر کی بیماری میں مبتلا ہے، ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں میں مبتلا ہے، خون پیدا نہیں ہو رہا، خون گردش نہیں کر رہا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے۔ اگر جس سے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے اتنے انعامات ہوں؟ پھر ایسا انسان نہ شکرا اسے دیکھے جس کے پاس گاڑی ہے، اسے دیکھے جس کے پاس بڑی نوکری ہے، اسے دیکھے جس کا بڑا گھر ہے، اسے دیکھے جس کی بڑی دکانیں ہیں، اور کہہ دے اے رب تو نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بنگلے میں بیٹھے ہوں گے، کوئی آئے گا آ کر کہے گا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں یہ ہے ہمارا غریب خانہ، یہ ہے ہمارا غریب خانہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کس گھر میں رہتے تھے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، جسم پر قمیص نہیں ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، جسم پر چٹائی کے نشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے اللہ کے رسول تو آپ تو سید الانبیاء ہیں، یہ حبشہ، یہ کیسر اور کسرا، ان کی سلطنتوں کے بادشاہ جو زندگی گزار رہے ہیں، زیادہ اہل تو آپ ہیں کہ آپ زندگی ایسے گزاریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر بڑا افسوس ہے تم پر، تم ایسے عقل مند ہو کر ایسی بات کرتے ہو، ان کے لیے تو دنیا میں ہے، ہمارے لیے تو آخرت میں ہے۔ اپنے رب کی نعمت کی ناقدری نہ کریں، زبان پر ایسا جملہ بول کر جس سے اس نعمت کی توہین ہوتی ہو۔ اللہ نے گاڑی دے دی ہے، اللہ نے نوکری دے دی ہے، کسی بھی حد تک کی ہو، ایسے لوگوں کو یاد کریں جن کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ ان تشکرو یرضہ لکم، اگر شاکر بن جاؤ گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، میرے رب کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے ناشکرے بن جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب کا شکریہ، رب کی نعمت کی یاد، اس نعمت کو رب کی طرف منسوب کرنا، اس نعمت پر حمد بیان کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہ۔ ایک انسان ایک لقمہ کھاتا ہے، لقمہ کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، ایسے انسان سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ ایک لقمہ تو نصیب ہوا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی کے لیے ترستے ہیں، اور ایک لقمہ کھا کر، ایک پانی کا گھونٹ پی کر اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس لیے کہ یہ نعمت اس نے عطا کی ہے۔ صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اس کو اتارنے کی، نگلنے کی، حلق سے نیچے اتارنے کی توفیق دی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی نہیں پی سکتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ اس لقمے کا مل جانا یہ بھی نعمت، اس کا استعمال کر لینا یہ بھی نعمت،
اس کو ہضم کر لینا یہ بھی نعمت کیوں نہیں بنتا؟ ایک ایک لقمے پر کہا جائے الحمدللہ۔ جس انسان کے شکریہ کا طریقہ یہ ہو ان اللہ لا یرضی عن العبد، ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے ہیں اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ شکر ہے میرا رب تیرا، تعریف ہے تیرے لیے، تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا، تو نے ہمیں پناہ دی، اور یہ بستر پر تو نے ہمیں جگہ دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ کوئی پناہ دینے والا ہے، جنہیں نہ کوئی جگہ دینے والا ہے، جنہیں کوئی آرام کی کوئی جگہ نصیب نہیں ہے۔ اے پروردگار تو نے یہ نعمتیں دی ہیں، تیرا شکریہ۔ موج مستیوں میں سوتے ہیں، موج و مستیوں میں اڑتے ہیں، موج مستیوں میں کھاتے ہیں، نہ کھانے سے پہلے کی دعا یاد، نہ کھانے کے بعد کی یاد، نہ سونے سے پہلے کی یاد، نہ سونے کے بعد اٹھنے کی دعا یاد، نہ رب کے سامنے جھکنا یاد، نہ اس کا ذکر و اذکار یاد۔ تو بتائیے اتنی بڑی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، کل قیامت کے دن کیا حساب دیں گے؟ اللہ کے رسول ابو الہیثم کے بھاگ میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے ابو الہیثم کو گھر میں نہ پایا، بیوی نے جواب دیا وہ میٹھا پانی کے لیے لینے گئے ہیں۔ اتنے میں ابو الہیثم آ رہے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، خوش ہو گئے۔ آج مدینہ کے اندر میرے گھر سے خوبصورت گھر کوئی نہیں، اس لیے کہ اس گھر میں وہ مہمان آئے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے گلے ملتے ہیں، فرمایا اے اللہ کے رسول اس چادر پر بیٹھ جائیے۔ آپ چادر پر بیٹھتے ہیں، ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے، کھجوروں کا خوشہ اتار کر دیا جاتا ہے، تازہ کھجوریں کھائیے، جانور کو ذبح کر کے گوشت لا کر آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نے کھایا، کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لتسألن یوم القیامت، یعنی نعیم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان نعمتوں کا کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ذل بارد ماء بارد رطبا طیب، سائے کا بھی سوال ہوگا، جس ٹھنڈے سائے میں آپ اللہ کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا، ان تازہ کھجوروں کا بھی سوال ہوگا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان نعمتوں کو ہم نعمت جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس سائے کا بھی سوال ہوگا، اس ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا، ان تازہ پھلوں کا بھی سوال ہوگا۔ اے میرے بندے، میری ان نعمتوں کا استعمال کیا تھا، اپنے رب کی زبان سے حمد بیان کی، اپنے رب کے سامنے جھکا، اس نعمت کی نسبت اس کی طرف کی، اپنے رب کا شاکر بنا یا نہیں بنا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان العبد لا یسأل عنہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنے بندے سے ایک سوال کرے گا۔ کیا سوال ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، الم نسخی لک جسمک، کیا دنیا میں تیرے جسم کو ہم نے صحت نہیں دی تھی؟ ونزوجک النساء، اور ہم نے تیری شادی نہیں کرائی تھی؟ ونرویک من الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے کیا ہم نے تجھے سیراب نہیں کیا تھا؟ فإن شکر ذلک، اے میرے بندے ان نعمتوں کا شکریہ پیش کر، شکریہ پیش کر۔ ان نعمتوں کی قدر کی یا نہیں؟ ان نعمتوں پر اپنے رب کی ثنا بیان کی یا نہیں؟ اپنے رب کے سامنے جھکا یا نہیں؟ محبت کا اظہار کیا یا نہیں؟ ان نعمتوں کا شکریہ پیش کر۔ اس لیے اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شکریہ تو بہت دور کی بات ہے، کوشش تو کر سکتا ہے انسان، کوشش تو کر سکتا ہے۔ اس لیے دعا سکھائی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں یہ وصیت ہے نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار میری مدد فرما دے، میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تیری بہترین عبادت کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میرا شکریہ ادا کر دے۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی کی، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربی لک اللہم اجل لک شکارن لک ذکارن لک رہابن، اے پروردگار مجھے اپنا شاکر بنا دے، اپنا ذاکر بنا دے، تجھ سے ڈرنے والا بنا دے، کیونکہ جو شاکر بن جائے، جو رب کا ذاکر بن جائے، جو رب سے ڈرنے والا بن جائے، اس انسان کی نجات یقینی ہے۔ نعمتوں کی تذکیر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے قارونی جملہ ادا کرتے ہیں، قارونی جملہ، اللہ نے کسی منصب پر فائز کر دیا، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو کہتے ہیں اس میں میری محنت ہے۔ قارون کو جب یہ کہا تھا
5 नसीहतें की थी। 5 नसीहत, किबर ना करना, फखर ना करना, आखिरत में अपने हिस्से को ना बुलाना, जमीन के अंदर जो तुम्हारी जिम्मेदारी उसे पूरा करना, लोगों पर एहसान करो, फसाद ना करना। उसने क्या कहा था? इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरी कमाई है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी महारत है, मेरा तजर्बा है जो इतना मुझे मिला हुआ है, मैं क्यों अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं? मैं क्यों किसी गरीब को दूं? मैं क्यों किसी मिस्कीन को दूं? मैं क्यों उसके रास्ते में खर्च करूं? ये तो सारी मेरी मेहनत, मेरा इल्म, मेरा तजर्बा, मेरी महारत है। ये वो कानूनी जुमला है जिसकी वजह से नेमत को छीन लिया जाता है। अल्लाह चाहता है जबान से नेमत मिलने के बाद सबसे पहले ये जुमला हो, हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, हादा मिन फضल रब्बी। जब जबान पर यह जुमला होगा तो इंसान की निजात यकीनन इंदल्लाह वो सआदतमंद है कि उसने एतराफ किया नेमत का। और अगर नेमत की निस्बत किसी और की तरफ है तो यह कुफरान नेमत। बारिश हुई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था एक सफर में, इस बारिश पर कुछ लोग काफिर हो गए, कुछ लोग मुसलमान हो गए। फरमाया काफिर कौन हुए? इस बारिश जैसी नेमत मिलने के बाद निस्बत सितारे की तरफ कर दी, इस सितारे की वजह से बारिश हुई है। रब के साथ कुफर किया, सितारे पर ईमान ले आए। और वो लोग जो मोमिन बने, जिन्होंने कहा इस रब्बुल आलमीन ने हमें यह बारिश अता फरमाई है, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ। किसी मकाम पर पहुंच जाए, किसी भी नेमत को हासिल कर लें, वो औलाद की सूरत में, वो सेहत की सूरत में, वो माल की सूरत में, वो तरक्की की सूरत में, सबसे पहले जबान पर एक ही नारा हो, हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब की अता है, ये मेरे रब का फजल है। अगर वो उसकी अता ना होती तो रब्बुल आलमीन इस नेमत को अता ना फरमाता। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। ये जो अच्छे सिलसिले होते हैं अल्लाह की नेमत के शुक्रिया के ताल्लुक से, इसे जारी रखना चाहिए। कुछ नाखलफ औलाद आती है जो माँ बाप के अच्छे उमूर को पसे पुछ डालकर माँ बाप को बेवकूफ़ समझती है कि अल्लाह के रास्ते में इतना माल खर्च करते थे, फलां के साथ ताउन, फलां के साथ ताउन, फलां के साथ ताउन, फलां गरीब को देते थे, फलां को देते थे। ये बेवकूफ़ी थी। माल हमारा, मेहनत हमारी, हम क्यों खर्च करें? यह कुफरान नेमत है। अल्लाह ताला इस नेमत को छीन लेता है। सूरह कलम के अंदर अल्लाह ने यह वाक़या बयान किया है। एक शख्स अपने माल के 3 हिस्से करता था, एक बाग के लिए, एक अपने अहले खाना के लिए और एक गुरबार मसाकीन के लिए। बाप फौत हो गया, बच्चों ने जब फल पकने वाला था मीटिंग की, हमारा बाप तो बेवकूफ था, खामा खा माल के 3 हिस्से, माल हमारा, मेहनत हमारी, हम क्यों गरीबों को दें? मीटिंग ये हुई कि रात को ही हम अपना माल, अपना बाग का जो फल है वो तोड़ कर ले आएंगे, कानों कान किसी गरीब को खबर ही नहीं होगी, क्यों दें हम? मीटिंग हुई, मौसम आया, वक्त आया, रात को निकले, जब बाग के करीब पहुंचे, अल्लाह फरमाता है फअस्बहत कस्सरीम, वो बाग ऐसा कर दिया जैसे उसका नामो निशान ही नहीं था, नामो निशान नहीं था। इन जालिमों ने बुरा सोचा, अल्लाह की नेमत की नाशुक्रिया की, एक प्लानिंग की और बाप का वो अच्छा तर्द अमल उसे पसे पुछ डाला। अल्लाह फरमाता है वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। अगर अल्लाह की नेमतों के ताल्लुक से उसकी नाकदरी की प्लानिंग करोगे तो अल्लाह भी प्लानिंग करता है। अल्लाह फिर इस नेमत को देने पर कादिर है तो छीनने पर भी कादिर है। तो नेमत का शुक्रिया किस तरह अदा किया जाए, इस नेमत को याद रखा जाए, उस नेमत की निस्बत उस परवरदिगार की तरफ की जाए और नेमत का शुक्रिया उसके सामने झुककर, उससे मोहब्बत करके, उसकी तौहीद के इकरार के साथ, जज्बा इबादत के साथ, जबान पर यही जुमला अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फज़कुरूनी यज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे साथ नाशुक्री वाला मामला ना करना, फिर नेमतें मिलती चली जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन नेमतों की याद और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा दे, उस रब का शुक्रिया अदा करने वाला बना दे, एक एक कदम पर उसकी सना, उसकी बुजुर्गी, उसकी तारीफ, जज्बा इबादत, जज्बा तौहीद, जज्बा अकीदत दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।